اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک۔ ہجرت کے 9ویں سال ماہ رجب میں غزوہ تبوک کا مراقہ پیش آیا۔ مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام تبوک ہے۔ اسے جیش السرۃ تنگ دستی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ مدینہ میں خبر پہنچی کہ رومیوں اور عرب عیسائیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم فرمایا۔ اس وقت پورے حجاز میں شدید قحط تھا، سخت گرمی تھی اور گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر نے گھر کا پورا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی تعاون فرمایا۔ آپ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ دور تک رومی لشکر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ جاسوسوں نے کیسر کو جب لشکر اسلام کی شان و شوکت اور تعداد کا بتایا تو ہیبت اور رعب کی وجہ سے وہ لوگ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تک تبوک میں قیام فرما کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ تبوک اور قریب کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے۔ صدیق اکبر بطور امیر حج۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال ذوالقعدہ کے مہینے میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم مقرر فرمایا۔ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و منی میں خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورۃ برات کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکے گا۔ 4 مہینے کے بعد کفار و مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس قدر زور سے اعلان کیا کہ ان کا گلا بیٹھ گیا۔ ان اعلانات کے بعد لوگ فوج در فوج آ کر مسلمان ہونے لگے۔